بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ علامہ کا یہ شعر آج اس وقت یاد آ رہا ہے جب پاکستان اور ایران میں، اسلام آباد اور تہران میں محیر العقول قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان مظاہروں میں عوام کی شرکت کا بالعموم اور نوجوان نسل کا بالخصوص جو گراف ہے وہ بہت بلند ہے۔ یعنی ان دونوں ملکوں میں جو پڑوسی ہیں، ہمسایہ ہیں، اسلامی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا ایک طویل پس منظر رکھتے ہیں، ان دونوں میں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ بہت نوجوانوں کی بہت شدید قسم کی مزاحمت اور مزاحمانہ تحریکیں، جس میں نوجوانوں کا اضطراب اور بے چینی بہت نمایاں طور پر جھلک رہی ہے، وہ برپا ہے۔ گو کہ اس دونوں مقامات پر جاری ان تحریکوں کی نوعیت اور ان کا پس منظر اور ان کا جو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے اور کینوس ہے وہ ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہے، لیکن بہرحال یہ ان دونوں ملکوں کے اندر نوجوان نسل کا ایک اضطراب اور بے چینی کا اظہار ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں نوجوان نسل جو ہے وہ طرز کہن پہ سے اب نالاں ہے۔ وہ اپنی جو حکومتوں کی، اپنی ریاستوں کی اور ریاستی طاقت کی جو روایتی ڈگر ہے وہ اس سے تنگ اور بیزار ہے۔ سب سے پہلے اگر ایران کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو وہاں جو اس وقت سب سے مقبول نعرہ ہے وہ آزادی کا نعرہ ہے، اور اسکول کے بچے بچیاں، کالجز کے بچے بچیاں سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ اپنا احتجاج جو ہے لڑکیاں وہ بال کٹوا کر رہی ہیں علامتی طور پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں حجاب رکھنے والی لڑکیاں بھی مظاہروں میں نظر آتی ہیں، پوری قوت کے ساتھ وہ اپنی شرکت کا احساس دلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایران میں یہ جو بحران شروع ہوا، اس کا آغاز ایک کرد لڑکی کی حراست میں ہلاکت سے ہوا کہ جس کے بارے میں ایران کی جو پولیس ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اسکارف کو مناسب انداز میں استعمال نہیں کیا تھا، یعنی اس کو مناسب انداز سے نہیں پہنا تھا۔ اس بنا پر اس لڑکی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں ہی وہ اس کی وفات ہوئی، جس کے نتیجے میں پھر ایک رد عمل پھوٹ پڑا۔ اس کے اہل خانہ نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ یہ اس کی طبی موت واقع ہوئی ہے، اور یوں پھر یہ ایک چنگاری جو ہے یہ شعلوں میں بدل گئی۔ یہ پوری دنیا میں اس وقت ایران اور ایران سے دلچسپی رکھنے والی جو لوگ ہیں، طبقات ہیں، تنظیمیں ہیں، مغرب تو پھر ہیلے بہانوں سے ایسے کسی بھی موقع کا انتظار کرتا ہے کہ جہاں اسے ایران کے حالات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ تو دنیا میں ہر جگہ اس وقت موجودہ جو ایران کی انتظامیہ ہے، ایران کی حکومت ہے، ان کے رہبر انقلاب سید علی خامنائی ہیں، ان کے خلاف اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایران کے اندر اس میں درجنوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور بیرونی دنیا میں جتنے بھی مغربی ممالک کے دارالحکومت ہیں ان میں نوجوان جو ہیں ایران سے تعلق رکھنے والے، اور اب ان کے ساتھ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں مختلف انداز اختیار کر رہے ہیں احتجاج کے، اور ان کا سب سے جو مقبول نعرہ ہے
وہ آزادی کا نعرہ ہے۔ ایران کی حکومت کا ہمیشہ سے اور روایتی اس پہ تبصرہ یہ ہے کہ یہ بیرونی ایک ہاتھ ہے جو ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران میں رجیم چینج امریکہ کا اتنا ہی پرانا خواب ہے، مغرب کا اتنا ہی پرانا خواب ہے کہ جتنا ایران انقلاب ہے، انقلاب ایران ہے۔ اور انقلاب ایران کے فوراً بعد ہی مغرب نے رد انقلاب کی جو کوششیں ہیں وہ شروع کر دی تھیں، اور بیرونی دنیا میں ایسے لوگوں کو جلا وطنی میں پناہ دی گئی۔ جلا وطن جب وہ ہوئے تو انہیں وہاں اہتمام کے ساتھ بٹھایا جاتا رہا، اور ان کے کنیکشنز کو استعمال کر کے ایرانی معاشرے میں ایک ہیجان، ایک خوف اور ایک بغاوت کی جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ محمد خاتمی کا جو زمانہ تھا 90s میں، اس وقت بھی ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی گئی۔ احمدی نژاد کے دور میں جب عرب سپرنگ آئی تو اس وقت بھی اس لہر کو ایران کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یوں جب بھی مغرب کو موقع ملا اس نے ایران میں رجیم چینج کی ہمیشہ سے ایک کوشش کی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن خود ایران کی جو نئی نسل ہے وہ بڑی مضطرب نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو لبرل قوتوں کا مظاہرہ کہیں، لبرل قوتوں کی مزاحمت کریں، ان کا احتجاج کہیں، تو پھر وہ واقعتاً بال کٹواتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ماڈرن لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، دنیا کے مغربی ممالک کے دارالحکومتوں میں احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کی وضاحت بتا رہی ہے کہ وہ کس کوارٹر سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر اور ایران سے باہر سکارف پہنی ہوئی لڑکیاں بھی نظر آتی ہیں جو ایک باضابطہ طور پر یعنی اپنی اقدار پر یقین بھی رکھتی ہیں، لیکن وہ ایران کی حکومت کے خلاف اور اس سسٹم کے خلاف اپنی صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں۔ اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ ایران کی نئی نسل حالات سے تنگ آ چکی ہے۔ ایران پر مغرب میں ایک مستقل ٹیگ لگا دیا گیا ہے انتہا پسندی کا اور ریڈیکلزم کا۔ تو ایران کی جو نوجوان نسل ہے، اب جب کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، دنیا ترقی کرنا چاہتی ہے، ایران کا نوجوان بھی جو ہے وہ دنیا سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہے، تو لیکن یہ ٹیگ جو ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے ایک سپیڈ بریکر ثابت ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو انتظامیہ ہے یا انقلاب کے بعد وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں دنیا میں۔ ایک تو یہ ہے، پھر جو آزادیوں کی ایک طلب اور تمنا ہوتی ہے، تبدیلی کی ایک خواہش ہوتی ہے، وہ ایک نسل میں اگر کم ہو تو ممکن ہے کہ آنے والی نسل ہے جو اگلی جنریشن ہے اس میں زیادہ ہو جائے۔ سعودی عرب جیسا قدامت پسند ملک جو ایران کا ایک رائیول بھی ہے اور ایران کا ہمسایہ بھی ہے، اگر اس میں محمد بن سلمان آزادیاں بانٹ سکتے ہیں، لبرلزم کو فروغ دے سکتے ہیں، تو یہ ایک فرسٹریشن بڑھانے کے لیے کافی ہے ایران کی نئی نسل کے لیے، اور اس نسل کے لیے جس نے انٹرنیٹ کے دور میں، جس نے آزادیوں کے دور میں جو کنیکٹ ہو گیا ہے پوری دنیا کے ساتھ ان سہولیات اور ان اسباب کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ فرسٹریشن بڑھانے کا ایک وجہ ہے۔ جہاں اس میں ایک بیرونی فیکٹر ہے، وہیں اس میں یہ ایک نوجوان نسل کا ایک اضطراب ہے، اور جو تبدیلی اور انقلاب کی خواہش کے ساتھ جڑ گیا ہے، ان کی فرسٹریشن ہے جس نے صدائے احتجاج اور آزادی کے نعرے کی شکل اختیار کی گئی ہے۔ اسلام آباد اور پاکستان کی بات کی جائے تو 3 دن پہلے بڑی حیرت کے ساتھ میں ایک منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ راولپنڈی کی ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی، جسے پیر مہر علی شاہ یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے، اس میں لگنے والے آزادی کے نعرے ہیں، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ یہ زرعی یونیورسٹی ویسے بھی ایک ٹیکنیکل ادارہ ہوتا ہے، اور اس میں غیر سیاسی مزاج کے لوگ طلبہ زیادہ تر ہوتے ہیں، اور جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے نکل کر عملی سیاست میں حصہ نہیں لینا، بلکہ انہوں نے جو آگے چل کر اپنے شعبے میں ہی ایک سرکاری نوکری یا اس شعبے میں ہی مہارت حاصل کرنی ہے، اور اس کا سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اس یونیورسٹی میں اور بہت سے جلسوں میں، بہت سے تعلیمی اداروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، اور آزادی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ عمران خان کا ایک جلسہ تھا
کہ جس میں یہ نعرے لگ رہے تھے۔ اس وقت عمران خان کے جلسے جلوس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی نئی نسل کا اضطراب بھی ایران کی نئی نسل کی طرح بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی نئی نسل نے اپنی اس فرسٹریشن کے اظہار کے لیے جلسہ گاہوں کا رخ کیا ہے، سڑکوں کا رخ کیا ہے۔ عمران خان کے جلسوں میں اگر دیکھا جائے تو نوجوان طبقے کا ریشیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں نوجوان لڑکے ہی نہیں ہوتے، نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ بڑی ایکٹیو ہیں، وہ فعال ہیں، اور وہ ایک رول پلے کرنا چاہتی ہیں، اور وہ طبقہ جو سیاست سے بے نیاز اور لا تعلق ہوتا تھا وہ بھی ایکٹیویٹ ہو کر، وہ بھی سرگرم ہو کر اس تحریک میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے، ایک تو یہ ہے کہ آزادی کی بات کیوں ہونے لگی، جبکہ ہم یہ ہر سال 75 برس گزر گئے، 14 اگست کو یوم آزادی یہاں منایا جاتا ہے، دھوم دھڑکے سے منایا جاتا ہے، سرکاری اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پھر ازسر نو پاکستان کے نوجوان آزادی کی کشش، آزادی کی طلب اور آزادی کا نعرہ کیوں اس کی ضرورت محسوس کرنے لگے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شاید پاکستان کی نئی نسل بھی ایک اضطراب کا شکار ہے، وہ اپنے ملک کے حالات پر کڑ رہی ہے۔ اس نے بھی دنیا میں دیکھا ہے، مغربی معاشروں کو دیکھا ہے، ترقی یافتہ معاشروں کو دیکھا ہے، لیکن اپنے ملک میں وہ جو میرٹ کا حلیہ بگڑتا ہوا دیکھتی ہے، ناانصافی دیکھتی ہے، ظلم و تعدی پر مبنی یہ اس نظام کا مشاہدہ کرتی ہے، تو اس کی فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ اب چونکہ بالکل وہی بات ہے، دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں اور چیچا وطنی میں اور بھائی پھیروں میں بیٹھا ہوا کوئی نوجوان جو ہے وہ برطانیہ کے حالات کی خبر رکھتا ہے، وہ برطانیہ کے نوجوان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، وہ امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ اپنا ایک ربط و تعلق قائم رکھتا ہے، ان معاشروں کو سٹڈی کرتا ہے۔ ایک کلک کی دوری پر پوری دنیا موجود ہے، یوٹیوب کے ذریعے، آپ گوگل کے ذریعے آپ جائیں تو آپ پوری دنیا کی جو کہانی ہے، فسانہ ہے، وہ سن سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب وہ باہر کا مشاہدہ کرتا ہے پاکستان کا نوجوان، اور اپنے ملک میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ جس میں نہ انصاف ہے، نہ آزادی ہے، نہ عزت ہے، نہ معیشت ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، تو وہ اس کا فرسٹریٹ ہونا بالکل فطری سا نظر آتا ہے۔ اور اس فرسٹریشن کو نوجوان نسل کو، شاید اس سے پچھلی نسل نے اس حالات کی سنگینی کو، حالات کی حدت اور شدت کو پوری قوت کے ساتھ اور محسوس نہیں کیا، لیکن یہ جو نسل ہے یہ اس صورتحال پر زیادہ کڑتی ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر دن جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں جو پہلی وزیر اعظم تھے، ان کو جو گولی لگی وہ اس ملک کے استحکام کو گولی لگی، وہ اس ملک میں ترقی کے سفر کو گولی لگی، وہ جمہوریت، شہری آزادیوں اور عوام کے حق حکمرانی کو وہ گولی لگی، اور اس کے بعد یہ ملک لڑکتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج یہ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور ایک طبقہ جو ہے اس میں اشرافیہ کا وہ مزے لے رہا ہے، وہ لطف لے رہا ہے حالات کا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان کی نئی نسل کو اس نعرے کی طرف کھینچ رہی ہے کہ جس کا اظہار بارانی زرعی یونیورسٹی میں ہوا، اور جو اب پاکستان کی جلسہ گاہوں میں مختلف جگہوں پر بلند ہو رہا ہے۔ پاکستان میں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ ہمیشہ سے اس کی سپیس کم تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید سکڑتی گئی، اور امریکہ ایک بالادست طاقت کے طور پر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جاگیرداروں کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر کے، کبھی انہیں ڈرا دھمکا کر، کبھی گاجر دکھا کر، کبھی ڈنڈا دکھا کر اپنے مقاصد یہاں حاصل کرتا رہا ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں رہی کہ پاکستان کا اس فیصلے سے پاکستان کا حلیہ کتنا بگڑتا ہے، پاکستان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں کتنی اتھل پتھل ہوتی ہے، اس سے غرض نہیں رہی۔ اور اب جب کہ یہ رجیم چینج اور سائفر اور یہ پوری عمران خان نے ایک فسانہ عجائب بنایا،
تو اب پاکستان کے نوجوان کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک راستہ دکھائی دیا، اور بعض تجزیہ نگاروں کا تو یہ بھی ان کی الفاظ ہیں کہ پاکستان کی نئی نسل کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آزادی اور غلامی کا فلسفہ اب انہیں پڑھایا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے کہ یعنی آزادی کا ایک ایسی نعمت ہے اور جس کے حصول کے لیے، اور غلامی ایک ایسی قبیح اور کریہ لعنت ہے کہ جس سے نجات کے لیے ایک انسان اپنے وجود کی بھی، اپنی زندگی کی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ تو یہ تصور جب پاکستان کے ایک نوجوان کے ذہن میں جاگزیں ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان کے لیے جو آنے والے حالات ہیں اس میں پاکستان کی نئی نسل کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ اب ایران اور پاکستان میں اس کی نوعیت مختلف ہے، یعنی ایران میں اگر ایک سپانسرڈ تحریک ہے لیکن بہرحال اس میں ایک داخلی طور پر نوجوانوں کا غم و غصہ ہے۔ پاکستان میں ایک سپانسرڈ ایک حکومت کے خلاف اور ایک بیرونی مداخلت کے خلاف اور اپنے اقتدار اعلیٰ کو محدود کیے جانے کے خلاف ایک داخلی مزاحمت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ایک ریزسٹنس کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ نوعیت تو مختلف ہے، لیکن بہرحال دونوں جگہوں پر پاکستان کی جوان نسل کا، نئی نسل کا کی شرکت بہت زیادہ ہے، بہت نمایاں ہے۔ اب یہ پاکستان اور ایران دونوں کی جو ریاستی طاقت ہے، جو سسٹم ہے، اس کو اپنے نوجوانوں کے جذبات پر، اپنے نوجوانوں پر بندوق تاننے اور شست باندھنے کی بجائے اس آواز کو، اس اضطراب کو، اس بے چینی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاید حالات بھی بدل گئے ہیں، وقت کا دھارا بھی بدل گیا ہے، دنیا بھی بدل گئی ہے۔ ایک بار نہ صحیح تو دوسری بار نوجوانوں کی یہ جو آواز ہے، اگر اسے ایک بار دبایا جائے گا، طاقت کے ذریعے دبایا جائے گا، شاید سال 2 سال کے بعد یہ دوبارہ اٹھے۔ ایران میں تو بار بار ایسا ہو رہا ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ یہ اٹھی ہے اور تحریک، اور اگر اس تحریک کو طاقت کے ذریعے دبایا جاتا ہے تو پاکستان کی سوسائٹی ایک عجیب قسم کے ڈپریشن میں اور عجیب قسم کی صورتحال میں مبتلا ہوگی۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہم نے لال مسجد آپریشن کے بعد محسوس کی تھی، اور کئی برس تک پھر پاکستان کی قوم ایک ڈپریشن کی سی کیفیت میں رہی۔ تو یہ تو اس سے کہیں بڑی ایک منظم اور عوامی تحریک ہے جو ملک کے طور و عرض میں چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی سختی کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید سختی کرنے والے تو اپنے وقتی مقصد میں کامیاب ہوں گے، لیکن پاکستانی معاشرہ ایک گہرے ڈپریشن اور صدمے کا شکار ہوگا، اور اس کا ازالہ پھر سالہ سال تک ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ سو آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔